اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی اور فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں، یہ نہیں پتہ بھائی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی پیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوکی اور پھر انہوں نے کپڑے پوائے، پھر جنت داخل کی۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی تے نال ایک پتلا اما حوا دا بھی بنا دیں، وہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما حوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی، وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڑیا۔ جس لئے بناون دا ارادہ کیا، انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتاؤن واسطے، جی میں مہمان خصوصی دا انتظار آندا کہ او آمن تا گل ٹورے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بناؤ۔ جس نے انہوں نے پیدا کیتا ہے، کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نو سوا دیتا، جنت نیند ہوندی کوئی نہیں، اس نے انہوں نے سوا دیتا، فرشتیاں دے بھی کو پردہ کر دیتا، جس لئے آدم علیہ السلام دی اکھ کھلی اٹھے، نہ ویکھیا کھبے پاسے ایک عورت ہے پورے فل لباس جی میں یوسف علیہ السلام دا تسی سنیا اس سے اللہ نے سب تو سونا بنایا، انہیں عورتاں اللہ تعالیٰ نے سب تو سونا حضرت حوا نے بنایا، سب تو خوبصورت انہوں نے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری ہون والی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہ ہی لگدا، مجھے آئی اما حوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو، اس کے بعد فرمایا کہ آدم حوا اپنی بیگم دا مہر دے، جنہاں پا مہر رکھنے ہیں۔ مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوندی، باویں ساری زمین سونا بنا کے دے دے، مہر ایک نشانی ہوندی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے اس بچے نے اس بچی پہ خرچ کرنا، اس کو نہیں کماؤنا، مرد کماؤنا، لہٰذا عزت نال کماؤنا، گھر بہاتے انہوں کماؤنا، وہ دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے، ان جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئے، اللہ جو مرضی آکھ دے اندہ اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہیں، آئے بھی سارا مفت، اور قربان جاؤں اپنے نبی پہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا
آدم تیری نسل میرا آخری نبی آنا، جی تو پچھے کوئی نبی نہیں آنا، اندر تے ایک واری درود پڑھ، اے مہر ہے تیری بیگم، تیری بیگم کا مہر کی ہے ساڑھے نبی تے۔ اچھا آدم علیہ السلام تے ساڑھے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ، نہ دا تحالی سامنے وجود ہی کوئی نہیں، اللہ دے علم چھے، اللہ دی نظریں چھے، آگے تے کسے نہیں پتا کہ انہوں نے ظاہر ہونے چھے، باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہ بھی سن، یہ تو میں دس سے نا جی میں تاریخی طور پر ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی ہے۔ ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی کدھر بنایا ہے؟ یہ جواب ہے 40 سال دی عمر، لیکن آپ کی جواب دیتا ہے، آپ فرمایا ابو ہریرہ حالی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا کی کمال، حالی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی تو میرا رب میں نے نبی بنا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا انتظار کروایا عزت ودانا واسطے، مرتبہ بدانا واسطے۔ پہلے دن تو عورت نو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ ذمے کماونا نہیں لایا، وہ ذمے گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی اے نیک بندی یا بندہ بنے، تو ماں ویلی ہو سی تو اے خدا خیال کر سکسی، ماں میں کماون تے لگ جاوے، کبھی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کبھی ہسپتال بیٹھی ہے، تو بچہ تھا مجھے نہیں بڑھ سکتا۔ جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو، ساڑھے کل تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا، پتر جمے تو مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈھول بجتے پہ، اور میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جم دی، پہلی بیٹی، تو ایک فرشتہ آسمان تو آمدہ ہے، ساوے پر آمدے وہ ماں تے اس بچی جو تے این کھلار دیندہ ہے، اور آندہ ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں، انہیں پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گئے سی، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گئے سی۔ پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے نا انہیں اللہ ودیاں عزتہ بڑھائی جاندے، وہ بیٹی ہے، پہلا رنگ تھا وہ بیٹی ہے، تو آپ فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس سنانو ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تو وہ جنت این جو سائیں 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے، آئے کام کوئی نہیں، فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں این جو سائیں جنت ہے۔ ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت، آپ فرمائے جو 2 ہوئن تامی او تو میں جنت این جو سائیں۔ اللہ بھلا کر ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو، انہاں کہا یا رسول اللہ جے ہکو ہوئے تو او دا کیا جائے، تو
ترائے تو لانا شروع ہوئے. آپ فرمایا جی ایک بھی ہے انہوں ڈولی بہنیندہ ہے وہ تو میں انجو سا. یہ بیٹی دی شکل عورت ہے تو انہوں اے عزت دی. پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہیں, دنیا میں پھرے ہیں, بیٹیاں نوں وراثت چو حصہ کوئی نہیں دیندا, گرا کھا جاندا. ساڑھے زمینداراں مجال ہی نہیں, کوئی بیٹی سوال ہی کر دے بھی مینوں پیو دی وراثت چو حصہ دے, اتھائیں وہ نال بائیکاٹ ہو جاندے, لیکے چھکے جاندے. لیکن اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے دو بہناں ہومن ہو گئی بہناں, وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں, بہناں ہیں دو, جڑا انہاں دو بہناں نوں وراثت چ پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چ سی وہ تے جنت واجب ہو جائے سی. پہلے بھی دسیا 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے, جنت دی بشارت کوئی نہیں. ایتھے بیٹی ہے تو وہ ہور رنگ ہے, وہ تو میں جنت چ بیٹی نہیں بہن ہے تو بہناں نوں حصہ دیندا ہے پورا, تو تے جنت واجب ہو جائے. اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نوں زمین دیتی اپنی حیاتی کے پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون, وہ میرا باپ ہے میاں اعلی بخش. اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا کے سائیں پہلا بندہ. پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں ویکھیا کہ کسے پیو دھیاں نوں نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا. تو میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز, دو ہی گراہ ہیں جنہاں دی یہ رستی ہے نہ بنائی. وہ آ گیا ابا جی کو, بھائی اللہ بخشا بھائی ایک کیتا ہے نہ پوچھے جی کی کیتا ہے. بڑے ہیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا نے, تو انہوں نے پیو طرح ہی عزت دین دیں. بھائی اللہ بخش بھائی ایک کیتا ہے. میں کہا جی کی کیتا ہے, وہ دھیاں نوں حصہ دے دیتے ہیں. ہوں میریاں دھیاں بھی میرے گل آ لگ چاچے دیتا ہے تو ہی دے, میں کدوں دیواں. پہلا بندہ ذمہ جس اس کیا بھائی اپنے بعد میں اپنی قبر جانا, میں میرے پترا میرے نال میری قبر چ نہیں گیا, تو میں انہاں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی, میں انہاں حصہ دینا. ساڑھے تائے کوئی نہ دیتا, مر گیا. میرا پیو جیندیاں نہ لا گیا. پھر اس تو بعد بیوی زندہ ہو گئے تے اولاد ہو گئے, تو بس بیوی دا 8واں حصہ ہوندا ہے مرد دے مرن تو بعد. وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں دے. اس تو بعد جدن وہ فوت ہوئی ہیں اس 8ویں حصے چوں اسی اپنے دونوں بہنوں نے حصہ دیا. یہ بھی ایک مثال ہے, آج تک یہ کام کوئی نہیں کسی کیتا. اسی اپنے بہنوں نے اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہوں کا حصہ دیتا. یہ اللہ عورت دی عزت بنائی. تو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے.
یہ نہیں آ کہ جب جہاد کرے جڑا کربلا طرح شہید ہوئے، نہیں، جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان۔ اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، تے بندیاں دا زور اسی بھئی نبی دے نیڑے کوئی تھارا لبے تے عذاب تو بچ جاوی۔ آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے او بندہ ہو سی جنہا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی، جنہے اخلاق اچھے ہو سی، جنہا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی۔ بیٹی، بین، بیوی، عورت دے ترائے روپ تنو دسن نبی دی حدیثہ سنا کے پھر ماں بن جاندی تو آپ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی آئے۔ آپ فرمایا کہ جا او دی خدمت کر، او دے پیران دے ہیٹھ جنت ہے۔ باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیران ہیٹھ جنت، ماں دا آکھیا جا اپنی ماں دی خدمت کر، او دے پیران ہیٹھ جنت۔ ایک صحابی ابو ہریرہ ہے، انہوں مسجد بات سنیا جہاد دا، وہ گھر آئے کہ ہتھیار چائے تلوار سے لوہے علی جڑی ہوندی ہے زرہ، تو انہوں نے ماں پوچھا ایک ہی کرن لگا کہ اماں میں جہاد تے جاؤں۔ اس نے کہا میں کلی ہاں۔ وہ ہجرت کر کے آیا نا اس لیے اپنے قبیلہ چھڑ کے، صرف ماں پترا ہے اور اس قبیلے دا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پتر میں کلی ہاں، میں کلنا چھڑ کے کدے جانا پہ؟ اس نے کہا اماں میں نے نہیں پتا، جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری، میں جانا پہ۔ اس نے اپنی چھاتیاں نو ہاتھ لایا، اس نے کہا جڑا ایتھے تینوں دودھ پوایا نا وہ دا واسطہ ہے، میں نے کلیاں چھڑ کے نہیں۔ اس نے کہا نہیں اماں میں جانا۔ اور ٹور پہ انہاں جب دے نال ایک بندے نو گھلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جانا تھا۔ وہ جس لئے مسجد آئے، سبحان اللہ تعالیٰ دے نبی دی کابڑ کیویں ہوندی ہے؟ اسی تو پپڑ جانے نا ماما بہنا پائیں کہ گال مندہ تک میرے نبی دی کابڑ اتنی ہوندی آئی۔ ایدو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام ہے، ندو تے آپ نو ناراض کہہ دی اپنی ذات دی وجہ تو نہ جان دی، انہوں ایویں دیا نہ تو منہ اینڈ کر لیں گے، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دا نبی ناراض ہے۔ ایدو کوئی آیا تو آپ ہوئے تے ناراض ہیں تو انہوں اینج ویک کے تو اینج منہ کر لیں گے، اتنی ناراض۔ سبحان تو ابو ہریرہ جس لئے اندر آئے نا، آپ ویک کے منہ اینج کر لیں، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے۔ وہ آکھن لگے یا رسول اللہ تسی ناراض ہو میرے؟ آپ فرمایا ہاں۔ میں پوچھا جی کس وجہ تو ناراض ہے؟ کہو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا، تو مڑ بھی نہیں ٹلیا ہے، میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں، جا واپس ماں دی خدمت کر، ماں کا ماں جا ماں دی خدمت کر، تیرے واسطے ای ہوئی جہاد۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کراں تو میرے ماں پہ روندے پہ آن میری پر، اور رنگ بڑی گیا۔ آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا، تو جی میں ماں پیو نو روایا ہی نہ انہیں ہسا تیرے جہاد دے میں لوڑ کروں۔ ماں دا دی شکل ہوئے تو اللہ اے ہو دیتا۔ آپ جنت اچھ گئے،
خواب معراج تا ایک باری ہوئی نا فزیکلی اتنے گئے، لیکن خواب تو اللہ کا دیدار بھی کئی باری ہویا، جنت بھی گئے۔ آپ فرمایا میں جنت اس گیا تو میں نے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی، میں فرشتے تو پوچھا کون تلاوت کر رہے؟ فرشتے دسے جی یہ نعمان بن حارثہ ہے۔ فرمایا نعمان تو مدینے بیٹھا ہوا، تلاوت دی آواز ایویں بنا تھوڑے جہے بندے ہوتے سپیکر لاؤنا پڑتا پہ، کتنے ستواں آسمان جتھے جنت۔ آپ فرمایا وہ اتنے بیٹھا ہے ایک جنت عشق میں آواز ہے، انہیں 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاتی ہے، ہوا کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی، میں لکھاں سپیکر لا دے ہو نا 1 انچ بھی آواز اگاں نہیں جانا، تو وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں۔ آپ فرمایا یہ کی وجہ ہے؟ کہا جی نعمان دی انج خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دین اللہ ساری جنت میں سن۔ کیا کمال، اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا۔ وہ کپڑے آپ دھون دیا، بیوی نو نہ انہاں دے میری ماں دے کپڑے دھو، وہ واسطے سالن آپ بنے دیا، بیوی نو نہ انہاں دے سالن پکا میری ماں واسطے، آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا، بیوی نو نہ انہاں دے روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا، آپ اگو بہ جاؤنا تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھواؤ، ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھواؤ۔ اے او عمل آئی جن 7 آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا دے۔ ان ماں دی دعا اور ماں دی خدمت کا یہ درجہ میرے رب بنایا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے؟ موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہوں نے رب کلام کیتا، ٹھیک ہے، پہلے نبی ہیں جنہوں نے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ایڈے بڑے درجے دا نبی ہے۔ میں پوچھا میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جی حیرانی ہوئی بھئی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی یہ جوڑ رب کیوں بہایا؟ انہیں چادر چاہی کہ ٹور پائے، وہ پتہ پوچھا انہوں نے دسیا جی اور خود کول جا کے کھلو گئے، انہوں دسیا نہیں کچھ، صرف انہوں ویندے رہے کی کر رہے جی میں سارے کسائی گوشت ٹکی جان دینا وہ بھی ٹکی جان دے، جس لئے وہ گوشت دا سودا ایک ٹوٹا رہ گیا نا تو اس دکان ٹھپ دیتی، ٹوٹا اس تھیلے چ پایا ٹور پیا۔ موسیٰ علیہ السلام سلام کیتا تو انہوں آکھن لگے میں تیرے نال آ جاؤں؟ اس کہ جی بسم اللہ تو ستا رب دے نبی تشریف لے آؤ، وہ نال ٹور گھر گئے، اس بندے بوٹیاں بنائیاں، بس اس کو نہیں چاڑی، آٹا گنن بہ گیا، اتنی دیر سالن تیار ہو گیا، سالن تیار ہونے تائیں آٹا نرم ہو گیا، اور تو اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو تے تھالی چ رکھ کے باجی بھی روٹیاں تے ایک بی بی این کر کے پئی ہوئی ہے، این کر کے بالکل بڈھی، وہ لتاں بھی سدیاں نہ، اس نے تو موڈے تو آخیا ماں جی سنج ویکھیا جی پتر روٹی کھا گیا، اس نے اٹھا کے ہاتھ کا آسرا دیتا، دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے منہ
کھوائندا رہا اس پانی منگیا، اس پانی کا گلاس منہ نال لایا، اس نے آخیا بس، تو اس کا منہ صاف کیا، انہوں لیٹاویں لگا تو کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام درڑے آئے، انہوں پتہ نہیں لگا بی بی کی آخیا، جس لیے وہ لیٹ گئی مڑ، آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے، پھر میں کلا پترا، میں جس لئے کام تے جانا انہوں کھانا کھوا تے پانی پیوا تے ہر شے گھڑے پانی بھر کے بیڑے ڈوکر دے کے صاف صوف کر کے جانے، مڑ جس لئے میں واپس آنا مڑ تسا آل ویکھیا سب تو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائینا، روٹی بنائینا، انہوں کھوا تے مڑ میں اپنے بچوں کو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کچھ بولی آئی جیسے تو انہوں لٹایا ہے، میں سنیا نہیں، کی آخیا اس ساری مستورات غور نال سنیا، وہ آکھن لگا جی ماں جو ہوئی جدوں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آندی اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت وچ، تے جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا ہے؟ ماں جو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گیا ہی، میں موسیٰ تو میرا جنت دا ساتھی۔ تو گل لمبی ہو جاسی، اس میں تھوڑا جا تو مختصر عورت دی قیمت دسی ہے، اللہ نے عورت دی کی قیمت بنائی، اور سب تو وڈی جیڑی عورت کی قیمت اللہ بنائی ہے وہ میں ہوں دسیں، سب دی نسل پیو تو چل رہی، طارق جمیل ولد اللہ بخش، ولد عنایت علی، ولد میاں گانا، ولد میاں جہانا، پیو تو نسل چل رہی، قانون شریعت در دنیاوی قانون در، اور آپ فرمایا میرے نبی فرمایا، میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ سے، اے مل اس تو بعد مل کوئی نہیں، اس تو وڈا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیا، دین پڑھیا، شریعت پڑھیا، اس تو وڈی قیمت کہہ نہیں جائے، آپ شریعت دا قانون بدل دیتے، اور میں میری نسل میری فاطمہ تو چل رہی، تو میرے دل تھوڑی بڑی عزت ہے، تھوڑی مجبوریاں، میں تھوڑوں ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں دیکھا ہے کہ کتنی تھوڑیاں مجبوریاں ہیں جس کو تانوں یہ نہ دل کیتے ہیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں روزانہ دعا منگتا ہوں تھوڑے کان کہ یا اللہ انہاں دا اچھا روزگار بنا، اچھا روزگار بنا، روز منگتا ہوں کہ اسی میرے گواڈی ہو، تھوڑا حق ہے میرے، اور اللہ دے فضل نال میں کوئی بڑیائی تو نہیں آتا ہے، یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی بڑا بھی وہ اس بازار جاوے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے بڑی عمر دے نو بہن آکھے، عذرا میرے واسطے بہن جائیے، فوزیہ بیٹی ورگی، یہ بھی تاریخ لکھی جاسی میرے جاون تو بعد کسے ایک کام بھی کیتا ہے۔ پہلی باری میں آیا تھا، میں ایک بچی نو بیٹی آ گیا، وہ رون لگ پہ، میں کہا یہ رون والی کہڑی گل، وہ کہنا کہ سانو تو بیٹی آندا ہی کوئی نہیں، تو سب پہلے بندے ہو جائیں سانو بیٹی آ گئی،
سانو عزت دیتی اس مینو ہی روا چھڑے تو تھوڑا حق ہے میرے اتنے میں تھوڑی دنیا دا بھلا بھی منگا آخرت دا بھلا بھی منگا اللہ اتنے بھی عزت دا روزگار دے دے اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ دے دے انہاں دی چھان دے دے انہاں دا سایہ دے دے انہاں دی شفاعت دے دے ایک دم نماز نہ چھٹو توڑیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم ہوندیاں فجر پڑھی مڑ ظہر اثر مڑ مغرب عشاء اسی تھوڑی مسجد کام شروع کیتا ہی تھوڑا کوئی علامہ آیا ہی وہ جنرل آ کے ٹر گیا کہ تسی اس مسجد نہیں پڑھ سکتے ساڑی ہے تو تھوڑا تو سوکھا کام نماز پڑھیا کرو عورتیں نہیں مرد تھوڑی مسجد نو تو تالا لگوایا ساڑی مسجد جا کے تسی بھویں دو میں کٹھیاں پڑھ لو ظہر اثر مغرب عشاء کھلی اجازت ہاتھ چھوڑ کے پڑھو ہاتھ بن کے پڑھو ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی لڑائی نہیں کر تو تھوڑی مسجد جب تک کھلواؤ وہ تالا کھلواؤ اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو جب کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دی کھلی ہوندی اگر اسی تھوڑی بچیاں واسطے اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی دے واسطے استاد رکھا استانی رکھی کہ بھائی تھوڑے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان ہونے تھوڑی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان ہونے انہوں پتہ ہوئے غلط کیے تو ٹھیک کی یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے سال پچھے تمہیں بولینا صرف دسن واسطے کہ مینوں تواڈے نال محبت پیار ہے سب جڑیاں بچیاں نے میری بیٹیاں طرح ہیں بڑیاں میری بہنوں طرح ہیں تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح ہو بڑے میرے براواں دی طرح ہو گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں تو ایڈے ایڈے آسے تینوں ویکھنے لگے ہوں اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چڈی تو مینوں اس ہدایت دے دیتی میرے رب دا کرم ہویا اللہ مینوں تانوں سب نو ایمان تے باقی رکھے تو ایک نماز ناغا نہ کرو کدی رہ جاوے تو قضا پڑھ لو کم برابر ہو اور دعا ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت والا رزق عطا فرما تسی نماز پڑھ سو پنجے اور اے دعا کر سو کہ یا اللہ عزت والا رزق میں تواڈے واسطے منگدا ہوں کہ یا اللہ انہاں بچیاں نوں عزت والا رزق دے جی میں اپنے بیٹیاں واسطے دعا کرے نا تواڈے واسطے ایویں دعا کر میرے اندر یہ درد ہے وہ رنجیت سنگھ 1818 ایتھے دی نہیں رکھ گیا 200 سال تو اتنے ہو گئے تو جس لئے اس ملتان فتح کیتا اس تلمبا بھی فتح کی اس لئے تلمبا بڑا خوبصورت شہر ہے دریائے راوی ادھے نال لگ کے بنتا ہے این نہیں بھئی تو 3 کلومیٹر دور تلمبا تے دریائے راوی این جائیں اتھے سبزہ باغات کھجوراں دے امباں دے اور اتھے مہینہ پورا ٹکیا رہے رنجیت سنگھ محلے دی نہیں رکھ گیا میں اللہ کو منگدا پیا مینوں ہمت دے کہ میں انہاں نوں اتھوں کڈ کے تے تیری راہ تے لا دے تیری راہ تے لا دے اللہ تانوں خوش رکھے آج صرف میری 2 درخواستاں پہلے تو میں دسیا بھی عورت کا مقام کی ہے ایک نماز نہ چھڑ دو ایک دعا منگو یا اللہ
پا کر استفا کرو، اللہ کو منگو، جس لیے اللہ سن لئی نا سارے نظام بدل گئے سی انشاءاللہ۔ میری کوشش رہی کہ میں تھوڑی ضرورتاں کی پوچھ پڑتال کیتی رکھاں، جو کچھ میری ہمت ہوئے میں تھوڑی وہ خدمت بھی کیتی رکھاں کہ میں میرے واسطے سب کچھ چنگا خرچ ہوئے جڑا میں تھوڑے تے خرچ کروں۔ اللہ میں نے یہ توفیق دے تانوں ہی آنا کہ نماز 5 وقت پڑھیا کرو، تے ایک گل ہور تھوڑے نال کرے نا، اے نشہ نہ کریا کرو۔ یہ بندے نو بندہ نہیں رہن دینا، نشہ نہ کرے، اپنے بچیاں نو سمجھاؤ، اپنے وڈیاں نو سمجھاؤ۔ نشے والا بندہ چاروں خانے نکل جاتا ہے۔ کوشش کرو، کسی نے عادت ہے تو انہوں چھڈن کی کوشش کرو، تو اللہ بڑا راضی ہو سے انشاءاللہ۔ تو نیت کریں دے نا سارے جانا